ہما وقت بلند فرما رہا ہے۔ گھڑی ہر لمحہ اپنے محبوب کے ذکر کو رفتیں عطا کر رہا ہے، عظمتیں عطا کر رہا ہے۔ لہذا جب صلاۃ کا معنی رفت ذکر ہوا، اب دیکھنا یہ ہے کہ خالق کائنات جو قرآن مقدس میں خود ارشاد فرما رہا ہے ورفعنا، محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ تو کیسے بلند کیا؟ کس طرح بصورت صلاۃ اپنے محبوب کے ذکر کو رب کائنات بلند کر رہا ہے، اور کب سے کر رہا ہے، اور کب تک حضور کا ذکر بلند ہوگا؟ بس یہ 3 نکات ہیں جو آج کی اس نشست میں بغیر کسی تفصیل کے، چونکہ تفصیل کا وقت نہیں ہے، میں صرف ان 3 نکات کے اوپر 2 4 جملے، تاکہ ایک کنسیپٹ کلیئر ہو کہ ہم جس ہستی کی بارگاہ میں ہدیہ درود کے لیے ہر ہفتے حاضر ہوتے ہیں، اس ہستی پر ساری کائنات کا خدا جب درود بھیجتا ہے تو اس محبوب کی شان کو کیسے بلند کرتا ہے۔ اس بلندی ذکر کا ایک معنی جس کو حدیث قدسی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بیان کیا، وہ یہ ہے کہ خالق کائنات نے فرمایا حبیب آپ کی خاطر ہم آپ کے ذکر کو یوں بلند کریں گے کہ اذا ذکرت ذکرت معی، اب جہاں میرا ذکر ہوگا وہیں آپ کا ذکر ہوگا۔ یعنی بلندی ذکر کا ایک معنی اور ایک مفہوم تو یہ ہے کہ جہاں خدا کا ذکر ہے وہاں مصطفیٰ کا ذکر ہے، جہاں رب کی توحید کی بات ہوگی وہاں حضور کی رسالت کی بات، جہاں رب کی الوہیت کی بات ہوگی وہاں حضور کی نبوت کی بات، اور جہاں اب خدا کی خدائی کے ڈنکے بجیں گے وہیں محمد مصطفیٰ کی مصطفائی کے ڈنکے بھی بجیں گے۔ اب جب یہ معنی حدیث قدسی کے ذریعے خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دیا کہ جہاں رب کا ذکر وہاں اس کے رسول کا ذکر، اس معنی کو طے میں اتر کر سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم اس حقیقت کو جانیں کہ رب کا اپنا ذکر کہاں کہاں ہے، کیونکہ جب تک اللہ کے ذکر کی رفتیں، عظمتیں، بلندیاں سمجھ میں نہیں آئیں گی اس وقت تک یقیناً تاجدار کائنات کے ذکر کی رفتیں اور بلندیاں بھی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ تو لہٰذا رفت ذکر مصطفیٰ کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے رب کے ذکر کی عظمتوں کو، رفتوں کو اور اس کی بلندیوں کو جانا جائے۔ تو حاضرین محترم، آئیے رب کے ذکر کی وسعتوں کو اور اس کی عظمتوں کو جاننے کے لیے بھی جب ہم قرآن مجید کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو ساری کائنات کا رب خود قرآن مجید میں فرما رہا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ اس زمین میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے، زمین و آسمان کی ہر شے رب کائنات کی تسبیح بیان کر رہی ہے، رب کی حمد و ثنا کر رہی ہے، اس کی تعریف اور توصیف کر رہی ہے۔ تو جب کائنات کی ہر شے رب کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اور ما فی السماوات و ما فی الارض، کسی مخلوق کا جب اللہ نے خود تعین نہیں کیا کہ فلاں مخلوق میرا ذکر کر رہی ہے اور فلاں نہیں، بلکہ فرمایا جو کچھ اس زمین و آسمان میں ہے، یعنی کائنات کے جس ذرے کو دیکھیں گے آپ، ہواؤں میں دیکھیں تو وہاں بھی خدا کا ذکر ہے، فضاؤں میں دیکھیں وہاں بھی خدا کا ذکر ہے، آپ پانی کے قطروں میں دیکھیں تو وہ بھی رب کی ثنا بیان کر رہے ہیں، درختوں کے پتوں میں دیکھیں تو وہ بھی رب کی ثنا بیان کر رہے ہیں، پھولوں کی خوشبو میں دیکھیں تو وہاں بھی رب ہی کی حمد و ثنا نظر آتی ہے۔ اگر آپ دریاؤں کی روانی میں دیکھیں، سمندروں کی طغیانی میں دیکھیں، آسمان پر چمکتے ستاروں میں دیکھیں، سورج کی کرنوں میں دیکھیں، چاند کی چاندنی میں، الغرض جس شے کو دیکھیں یوں لگتا ہے کہ گویا تجلی تیری ذات کا سو بسو ہے، میں جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ ہر شے، خواہ وہ اس کی زبان ہے یا نہیں،
وہ جاندار ہے یا بے جان؟ ہر شے کس کی تسبیح کر رہی ہے؟ اللہ کی۔ کس کی ثنا کر رہی ہے؟ تو گویا کائنات کے ہر ذرے کی زبان پر کس کا ذکر ہے؟ بولیے، اللہ کا ذکر۔ اب حاضرین محترم، جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ کائنات کا کوئی ذرہ رب کے ذکر سے خالی نہیں، اب خالق کائنات نے فرمایا حبیب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو یوں بلند کر دیا کہ جہاں میرا ذکر وہاں تیرا ذکر، جہاں میرا ذکر وہاں تیرا ذکر۔ ہم نے عرض کی مولا تیرے ذکر سے تو کوئی جگہ خالی نہیں، کوئی مکان خالی نہیں، کوئی زمان خالی نہیں۔ کائنات کے ذرے ذرے میں تخت و سرا سے لا مکان تک ہر طرف تیرا ہی ذکر ہے۔ انسان بھی تیرا ذکر کر رہے ہیں، حیوان بھی تیرا ذکر کر رہے ہیں، جنات بھی، نباتات بھی، جمادات بھی، حتیٰ کہ عالم ملکوت میں، جبروت میں، لاہوت میں ہر طرف تیرے ہی ذکر کی دھوم ہے۔ تو خالق کائنات نے فرمایا لوگو چونکہ میرا اپنے حبیب سے وعدہ ہے جہاں میرا ذکر وہاں تیرا ذکر، اب معنی یہ ہوا کہ پیارے تیرے ذکر کو یوں بلند کروں گا کہ قیامت تک جس جس ذرے کی زبان پر نام خدا آئے گا اسی ذرے کی زبان پر نام مصطفیٰ آئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ۔ جس جس جہاں میں رب کا ذکر ہوگا اسی جہاں میں مصطفیٰ کا ذکر ہوگا۔ کائنات کے جس ذرے کی زبان پر اب نام خدا ہوگا اسی ذرے کی زبان پر نام مصطفیٰ ہوگا۔ تو گویا رب کے ذکر سے کوئی جگہ خالی، کوئی مقام خالی، بولیے نہیں۔ تو اللہ کے اس وعدہ کے مطابق جہاں میرا ذکر وہاں تیرا ذکر، اس وعدہ کے مطابق پتہ یہ چلا کہ کائنات کا کوئی ذرہ میرے آقا کے ذکر سے بھی خالی نہیں ہے۔ تو جب ہر شے خدا کا بھی ذکر کر رہی ہے اور خدا کے حبیب کا بھی ذکر کر رہی ہے، اب حاضرین محترم یہاں جو بات بڑی قابل دھیان اور قابل توجہ ہے وہ یہ کہ خالق کائنات جس کے ذکر کی کوئی حد نہیں، اس کے ذکر کو کوئی شخص ناپ نہیں سکتا، اور کوئی شخص اپنے خیالات اور تصورات میں بھی نہیں لا سکتا کہ اس کا ذکر کہاں ہے اور کہاں، بولیے کوئی تعین نہیں کر سکتے۔ لہٰذا جب رب کائنات کے ذکر کی حد کوئی نہ رہی تو یقیناً اللہ نے اپنے حبیب کے ذکر کو جب اپنے ذکر کے ساتھ جوڑ دیا تو معنی یہ ہوا کہ حبیب جس طرح خدا کے ذکر کی کوئی حد نہیں، اسی طرح مصطفیٰ کے ذکر کی بھی کوئی حد نہیں۔ یہاں اس حدیث قدسی سے ثابت ہونے والے اس مسئلہ نے ایک بہت بڑے عقیدے کے عقدے کو حل کر دیا، اور وہ یہ کہ جب آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، اب آپ دیکھ لیں کہ ہر ہفتے یہاں حلقہ درود کی محفل میں آتے ہیں، بیٹھ کر 1 گھنٹہ سوائے حضور کے ذکر کے کام ہی کوئی نہیں۔ اسی طرح پورا مہینہ ماہ میلاد النبی آپ نے دیکھا کہ ہر گھر میں کم و بیش محفل میلاد ہو رہی ہے، تقریباً ہر مسجد میں میلاد ہو رہا ہے، ہر محلے میں ہو رہا ہے، اور 12 ربیع الاول کے دن پوری دنیا کے اندر جلسے ہو رہے ہیں، جلوس ہو رہے ہیں، حضور کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو یہ جو پورا مہینہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی یہ کثرت اور یہ فراوانی جہاں عشاق کے لیے اطمینان قلب کا باعث بنتی ہے، اور محبت کرنے والوں کے دلوں کو جہاں تسکین ملتی ہے، ایک راحت ملتی ہے محبوب کا ذکر کر کے، وہاں کچھ لوگ اس کثرت ذکر کو دیکھ کر پریشان بھی ہو جاتے ہیں، اور اپنی پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سے ہم روکتے تو نہیں، مگر آپ لوگ چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا ذکر کرتے ہیں کہ معاذ اللہ کرتے کرتے انہیں حد سے بڑھا دیتے ہیں۔ یہ بات آپ نے کبھی سنی؟ کیا کہتے ہیں کہ آپ حد سے، بولیے حد سے گزر جاتے ہیں، انہیں حد سے بڑھا دیتے ہیں، اور معاذ اللہ انہیں اتنا شان بلند کر دیتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ انہیں خدا سے ملا دیتے ہیں۔ اب حاضرین محترم یہ بات ظاہراً جو پڑھا لکھا نوجوان ہے
سوجھ بوجھ رکھنے والا، ہر چیز کو کمپیئر کرنے والا، اس کو کہ ذہن کو اپیل کرتی ہے کہ یہ واقعی دیکھیں نا پورا مہینہ ہو گیا، کبھی اس گھر میں، کبھی اس گلی میں، کبھی اس مسجد میں، کبھی اس پارک میں، کبھی فلاں کبھی فلاں، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم حضور کے ذکر کو معاذ اللہ حد سے بڑھا تو نہیں رہے؟ یہ ہر ہفتے اکٹھے ہو جانا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے لیے، اور پھر پوری رات بیٹھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے رہنا، ان کی عظمتوں کا ذکر، ان کی شانوں کا ذکر، کبھی ان کی زلفوں کا ذکر، کبھی ان کے رخسار کا ذکر، کبھی ان کے در و دیوار کا ذکر، کبھی ان کی گلیوں کا، کبھی ان کے کوچوں کا، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ واقعی ہم کوئی حد کراس تو نہیں کر رہے؟ ایک سوال آتا ہے ذہن میں یا نہیں؟ ایک سوچ آتی ہے، مگر اس پر میری عرض صرف اتنی ہے کہ یہ جب یہ خیال آئے، یہ سوچ آئے کہ کہیں حد سے تو نہیں گزر رہے، اس سوال پر میرا سوال یہ ہے کہ یہ سوچ آنے سے پہلے مجھے کوئی بتائے تو صحیح کہ میرے آقا کے ذکر کی حد ہے کہاں؟ بولیے، حضور کے ذکر کی حد؟ جی صاف ظاہر ہے کہ حد مقرر کرنا یہ میرا اور آپ کا کام تو نہیں، یہ تو یا خدا کا کام ہے یا رسول کا کی اپنی ذمہ داری ہے، یا تو رب کائنات کا اختیار ہے یا اس کے رسول کا اختیار ہے کہ وہ حدود مقرر کر دیں کہ اس سے آگے آپ نے نہیں جانا، چونکہ قرآن جا بجا جب حدود اللہ کی بات کرتا ہے تو وہ اللہ کی بھی مقرر کردہ حدود ہیں اور اللہ کے رسول کی بھی مقرر کردہ حدود ہیں، تو حد مقرر کرنا یہ اختیار صرف اللہ کا ہے اور اللہ کے رسول کا ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ ہم حد سے گزر رہے ہیں تو پہلے کوئی ہمیں حد بتائے، مگر حد بتائے کیسے؟ یا تو قرآن سے بتائے گا یا حضور کی حدیث سے بتائے گا کہ رب نے یہ حد رکھی ہے اور اس کے رسول نے یہ حد رکھی، مگر قرآن اور حدیث کو جب پڑھیں تو وہاں تو پتہ چلتا ہے کہ مصطفیٰ کے ذکر پر خدا نے حد بنائی ہی کوئی نہیں، رب نے تو کوئی حد رکھی ہی نہیں، بلکہ اس نے تو کہا جہاں میرا ذکر وہاں تیرا ذکر۔ گویا خالق کائنات نے حد مقرر کرنے کے بجائے بڑا سمپل جواب دے دیا کہ لوگوں جیسے میرے ذکر کی کوئی حد نہیں، اس طرح قیامت تک اب میرے مصطفیٰ کے ذکر کی بھی کوئی حد تو جب حد بنائی کوئی نہیں تو حد سے گزرنے کا پھر جواز ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لہٰذا تم جتنا ذکر کرو، جب چاہو کرو، ساری رات بیٹھ کے کرو، سارا دن بیٹھ کے کرو، ہر ہفتے بیٹھ کے کرو، ہر روز بیٹھ کے کرو، صبح و شام حضور کا ذکر کرتے رہو، جس انداز میں چاہو ذکر کرو، کھڑے کرو، بیٹھے کرو، چلتے کرو، پھرتے کرو، ہاتھ باندھ کے کرو، ہاتھ چھوڑ کے کرو، اردو میں کرو، عربی میں کرو، فارسی میں کرو، پنجابی میں کرو، جیسے چاہو حبیب کا ذکر کرتے رہو، ساری زندگیاں تمہاری زندگی کی حدود ختم ہو سکتی ہیں، مصطفیٰ کے ذکر کی حد کو کوئی شخص پہنچ نہیں سکتا، اس لیے کہ رب کائنات نے اپنے حبیب کے ذکر کی بلندی کے اوپر کوئی حد بنائی ہی بولیے کوئی حد رکھی ہی نہیں ہے، تو لہٰذا جب حد بنائی نہیں تو اب اس حد کو کراس کرنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں ایک حد رب کائنات نے ضرور رکھی ہے، اور وہ یہ کہ میرے حبیب کی شان بیان کرتے ہوئے کہیں میرے مصطفیٰ کو بس خدا نہ کہہ دینا۔ کیا نہ کہہ دینا؟ بولیے، الہ نہ کہنا، معبود نہ کہنا، چونکہ الہ ایک ہے، معبود بولیے لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی دوسرا معبود، اس کے سوا کوئی دوسرا لائق عبادت، اس کے سوا کوئی دوسرا شان الوہیت کا مالک نہیں، الہ ایک ہے، بس الہ نہ کہنا یہ ہے حد۔ اور حبیب کی شان کا حق یہ ہے کہ جب ان کی شان بیان کرو تو ایک انہیں خدا نہ کہنا، اور حق یوں ادا کرنا کہ انہیں خدا سے جدا بھی نہ کہنا، انہیں خدا بھی نہ کہنا اور خدا سے بولیے، کیونکہ میرا محمد خدا نہیں ہے، خدا سے لیکن جدا نہیں ہے، جواب ان کا کہاں سے لاؤں، جواب ان کا بنا نہیں۔ رب نے کہا وہ خدا بھی نہیں اور خدا سے بولیے خدا سے جدا بھی نہیں۔ لہذا اگر آپ نے تاجدار کائنات کی ذات اقدس کو الہ کہہ دیا، کیا کہہ دیا؟ الہ، معبود بنا لیا، خدا کہہ دیا، تو تمہارا خدا کہنا
یقیناً یہ عقیدہ شرک ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ چونکہ اللہ کے سوا کوئی الوہیت میں شریک نہیں. تو اگر خدا کہو گے تو کیا ہوگا؟ شرک ہو جائے گا. اور اگر تم نے انہیں خدا سے جدا کہہ دیا تو کفر ہو جائے گا. خدا سے جدا کہہ دیا تو کیا ہو جائے گا؟ چونکہ پورا قرآن پڑھ لیں، اللہ پاک نے کہیں اپنے حبیب کو جدا ہر حق میں ساتھ رکھا. اطاعت کے حق میں، ایمان کے حق میں، حرمت کے حق میں، ادب کے حق میں، تعظیم کے حق میں، تکریم کے حق میں، الغرض برات کے حق میں، جتنے حقوق بھی ہیں اللہ نے اپنے حبیب کو کہیں اپنے سے جدا. اور جب ذکر کی باری آئی تو فرمایا جہاں میرا ذکر وہاں تیرا ذکر. تو ان دونوں کے ذکر بھی جدا نہیں، ان دونوں کی اطاعت بھی جدا نہیں، ان دونوں پر ایمان بھی جدا نہیں، ان دونوں کی عطا بھی جدا نہیں، ان دونوں کی سخا بھی جدا نہیں. تو ہر حق میں اللہ نے جب خود ساتھ ملا کے رکھا تو فرمایا اگر تم نے الوہیت میں شریک کیا تو مشرک ہو جاؤ گے. اور جہاں جہاں جن حقوق میں اللہ نے اپنے حبیب کو ساتھ ملا کے رکھا کہیں جدا کرنے کی کوشش کی تو اس سے کفر ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ بولیے. تو حاضرین محترم، ایمان اس کا نام ہے کہ نہ شرک ہو نہ کفر ہو. یہ اعتدال کا راستہ، درمیان کا راستہ، یہ ایمان کا راستہ ہے. یہ کون سا راستہ ہے؟ بولیے. ایمان کا راستہ یہ ہے کہ انہیں خدا بھی نہیں کہنا اور خدا سے، پھر بولیے، خدا سے جدا بھی نہیں کہنا. یہ ہے اللہ رب العزت کا اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کرنے کا ایک معنی. وَرَفَعْنَا لَكَ کہ پیارے تیری خاطر ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا. اور اتنا بلند کیا کہ پھر اس بلندی کی کوئی حد ہم نے باقی، بولیے، کوئی حد چھوڑی ہی نہیں، ساری حدوں سے ماورا کر دیا. اور جب ساری حدوں سے ماورا ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ کسی کو حضور کے ذکر کی ابتدا معلوم اور نہ حضور کے ذکر کی انتہا معلوم. ساری حدوں سے ماورا ہونے کا معنی یہ ہے کہ کچھ نہ تھا تب بھی حضور کا ذکر تھا اور کچھ نہ ہوگا تب بھی حضور کا ذکر ہوگا. کائنات میں کسی شے کا وجود نہیں تھا تب بھی خالق کائنات اپنے حبیب کے ذکر کو بلند کر رہا تھا. اور جب کائنات میں کسی شے کا وجود نہیں رہے گا تب بھی خدا اپنے حبیب کے ذکر کو بلند کرتا رہے گا. لہٰذا نہ اس ذکر کی کسی کو ابتدا معلوم، نہ اس ذکر کی کسی کو انتہا معلوم. سو حاضرین محترم، یہ تو ہفتہ بعد حضور کا ذکر ہے. میں نے عرض کیا کہ ہر روز، ہر لمحہ، ہر پل، ہر ساتھ ان کا ذکر کرتے رہیں مگر پھر بھی آقا کے ذکر کا حق ادا، ان کی شانوں کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے. ہاں بس ایمان یہ ہے کہ انسان اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے اختتام اس پر کر رہا ہوں کہ ان کے ذکر کے حق کو ادا کرنا تو دور کی بات ہے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس بارگاہ اقدس میں ہم اس کے سوا اور کچھ کہہ ہی نہیں سکتے کہ یا رسول اللہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ بس آپ کے ذکر کا ہم نے حق کیا ادا کرنا ہے. تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو. تو جب رب کے سوا آپ کے ذکر کا کوئی حق نہیں ادا کر سکتا تو ہم اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے یوں ہی کہتے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ وہ خدا بھی نہیں اور خدا سے جدا بھی نہیں. انہیں ہم اپنا الہ نہیں مانتے مگر الہ کے بعد کائنات میں اگر کوئی سب سے بڑی شان والی، عظمت والی، مقام والی، ذکر والی، رفعت والی کوئی ہستی ہے اگر اس رب کے بعد سیکنڈلی تو وہ تاجدار کائنات کی ذات اقدس. حاضرین محترم، یہ تو میں نے صرف اس رفعت ذکر جو اللہ پاک اپنے حبیب پر درود کے ذریعے حضور کا ذکر بلند کرتا ہے اس ایک معنی کو عرض کیا. اور یہاں سے جب اتنی بات ہمیں پتہ چل گئی کہ ذکر تو خدا نے خود بلند کر دیا اور حد ہی کوئی نہیں رکھی، تو لہٰذا ہم جو بھی کر لیں ہم حضور کے ذکر کو بلند نہیں کر رہے، ایکچول تاجدار کائنات کے ذکر کے ذریعے اپنے آپ کو بلند کر رہے. بس جو حضور کا جتنا ذکر کرے گا اللہ اس کو اتنی بلندی عطا کرے گا، اتنی شان عطا کرے گا، اتنی رفعت عطا کرے گا. اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی نیت پر، کس ارادے سے اپنے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں.
بس جو نیت جو ارادہ لے کر حضور کے ذکر کے اندر مگن ہو جائیں گے، آقا کی ذات پر کثرت سے درود پڑھیں گے، سلام پڑھیں گے، خالق کائنات اپنے حبیب کے ذکر کے توسل اور تصدق سے آپ کی اس نیت اور ارادے کے مطابق آپ کو اتنی بلندیاں عطا کرتا جائے، اتنی شانیں، اتنی رفعتیں، اور وہ مقام عطا کرے گا کہ پھر بڑے بڑے نیچے رہ جائیں گے، حضور کا ذکر کرنے والے سب سے اوپر چلے جائیں گے۔ خالق کائنات ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے اور ثابت قدمی کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق اور محبت میں ڈوب کر اس سلسلے کو ہمیشہ جاری اور ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک۔